اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ پہلے ان مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، نور سے سب فضا اس کی معمور ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ سے حضرت مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق اتاری علیہ رحمہ کے والد و دیگر کی ملاقات۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مدنی مکالمہ نگران شورا اور اراکین شورا کی بلوچستان زلزلہ متاثرین کی غمخواری۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ نگران مرکزی مجلس شورا کے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ، ناظمین اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی مختلف مدنی کاموں میں مصروفیات۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ اراکین شورا کا بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کا بذریعہ انٹرنیٹ مدنی مشورہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا پاک عثمانی کابینہ چنیوٹ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی رنگپور بنگلہ دیش میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیات۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی امریکہ میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا شیخ پورہ میں اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے پاک سہروردی کابینہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی جامعۃ المدینہ گوجرا باب المدینہ کراچی تشریف آوری۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا پاک محبوبی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی پشاور میں جامعۃ المدینہ میں تشریف آوری۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ حضرت مولانا نوشاد احمد خان اشرفی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی چینل کو تاثرات۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ جی آر او سردار آباد ضیاء الحق صاحب کے گھر مدنی حلقہ۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ کسان اجتماع کا سلسلہ مبلغ دعوت اسلامی کے عشر کے حوالے سے مدنی پھول۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ ہند سیلانی کابینہ میں شعبہ تعلیم کے تحت سنتوں بھرا اجتماع۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ جامعۃ المدینہ کے افتتاح کے موقع پر سنتوں بھرا اجتماع، شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں کی شرکت۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت مغل پورہ مرکز الاولیاء لاہور میں سرپرست اجتماع۔ میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ سلسلہ ذہنی آزمائش میں مختلف شہروں کے مدنی منوں میں مقابلہ جاری۔ زلے زلے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات
فضا اس کی معمور ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی خبروں کی جھلکیاں آپ نے ملاحظہ فرمائیں، اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ سے حضرت مفتی دعوت اسلامی فاروق عطاری قدس سرہ الثانی کے والد گرامی اور مفتی صاحب کے بڑے بھائی جان حاجی سلیم عطاری نے اپنے زخمی شہزادے کلیم رضا جو گزشتہ دنوں عمارت کی دوسری منزل سے گر پڑے تھے، الحمدللہ اب روبہ صحت ہوتے جا رہے ہیں، خاندان کے بعض افراد کے ہمراہ امیر اہل سنت کے گھر بیت الفنا میں ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اس ملاقات کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد نفی اسبات دا پانی ملے سے ہر رگے ہر جائی جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی مدنی مکالمے میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدہ ذلہ العالی نے اراکین شورا کے ہمراہ براہ راست ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین کو غمخواری کا ذہن دیا اور دعوت اسلامی زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے بھرپور کوشش کرے گی کہ عزم کا اظہار فرمایا۔ ملاحظہ کیجیے۔ آج کا یہ جو مدنی مکالمہ ہے یقیناً ہمارے ملک میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو بلوچستان میں زلزلے کی صورت میں ہوا ہے، خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، امت کی غمخواری وغیرہ کی اچھی نیتیں بھی اس میں کر لینی چاہیے۔ ایک بڑا مطلب کہ افسوسناک واقعہ ہے۔ آواران جو خاص افیکٹڈ متاثر علاقہ ہے، اس کے اطراف کے بڑے علاقے متاثر ہیں، دعوت اسلامی کے مبلغین وہاں پہنچ چکے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ عاشقان رسول ان کے دکھ و درد میں ان کا ساتھ دیں اور ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ میں جب یہ خبر پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ خبر بھی میرے سامنے آئی کہ ہمارے بچوں کے پاس چھت نہیں ہے۔ مال و دولت والا ہو، کچھ ہی دیر کے بعد وہ مال و اسباب کے بغیر ہو جائے، یعنی چند سیکنڈز اور چند منٹوں میں کئی لوگوں کی تو دنیا ہی بدل گئی نا صاحب، یعنی ان کی وہ دنیا جو اس زلزلے سے پہلے تھی اور اب جس وقت اس کیفیت میں یہ گزار رہے ہوں گے، بتا رہے ہیں کہ کئی لوگ بغیر چھت کے ہیں۔ عبرت اپنے لے لینی چاہیے۔ استغفار تو سب سے بنیادی چیز ہے کہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضر، مجھے مرنا ہے آقا، مجھے مرنا
بدے خضرا کے سائے میں وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. لاکھوں ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جن کو شاید اس بات کا تجربہ ہو کہ زلزلے کی جو جنبش ہے یہ کیسی ہوتی ہے. زلزلہ یہ وہ آفت ہے کہ آج اتنی ماڈرن سائنس کے باوجود یہ پریڈکٹ نہیں کی جا سکتی، پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی، اور کتنی شدت کا آئے گا، کب آئے گا، کس وقت آئے گا، یعنی بالکل سائنس اس میں جو ہے نا وہ قاصر ہے. زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صافات ہے بہارا. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدت ذلہ العالی نے جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جامعۃ المدینہ کے ناظمین، اساتذہ اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. ان مدنی پھولوں کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں. باب المدینہ اور باب الاسلام کے جو اساتذہ ہیں جامعۃ المدینہ کے، ان کا 2 روزہ تربیتی اجتماع شروع ہوا ہے. ہفتہ اتوار یہ 2 ہیں آپ کے تربیتی اجتماع کے ایام. جامعۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، اور دعوت اسلامی ہے تو جامعۃ المدینہ ہے. وہ اولاد زادہ فرما بردار کہلاتی ہے، اس کی پذیرائی کی جاتی ہے جو اپنے ماں باپ کی اس اہمیت کو سمجھے. ہمارا جامعۃ المدینہ میں جو وقت ہے وہ ایک مختصر سا وقت ہے. مجلس جامعۃ المدینہ سے بھی واسطہ پڑتا ہی رہتا ہوگا، ذمہ داران سے واسطہ پڑتا رہتا ہوگا. اب میں آپ کو امیر اہل سنت کے مدنی پھول بیان کرنے جا رہا ہوں. ہر ماحول کو مدنی ماحول بنانے کے یہ مدنی پھول ہیں، اور مجھے الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کی قلم پر ایک جیسے کہتے ہیں رشک آتا تھا. ہم سب امیر اہل سنت کے مدنی بیٹے کہلاتے ہیں. جب بھی آپ ہمیں کوئی تحریر لکھتے ہیں عموماً تو یہی لکھتے ہیں کہ میرے مدنی بیٹے، پیارے مدنی بیٹے. پیارے مدنی بیٹے، تنظیم سے وابستہ رہنے اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی کام کرنے میں بسا اوقات ذہنی ہم آہنگی کا فقدان ہو جاتا ہے. بعض معاملات میں اختلاف رائے کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ایسے مواقع پر زبان کی احتیاط کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں. خلوص اور للہیت اور صبر و شکیبائی کے ساتھ مسائل کا حل تلاشا جائے تو رحمت الہی شامل حال ہو جاتی اور بہتریوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. کہ اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے تو ضد و بحث میں اپنا اور دوسروں کا قیمتی وقت برباد کیے بغیر بتانے والے کو اپنا محسن تصور کرتے ہوئے شکریہ کے ساتھ فوراً غلطی تسلیم کر کے ازالہ کر دینے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اپنے ذمہ داران کی اطاعت کرتے ہوئے طے شدہ تنظیمی اصولوں پر کاربند رہنے والے کا وقار بلند ہوتا ہے. اپنے تجربات کو بنیاد بنا کر اصولوں سے ہٹ کر کام کرنا وغیرہ اکثر گناہوں کے دروازے کھولتا اور تنظیمی ماحول کو پراگندہ کرتا ہے. جس تنظیم میں رہنا ہو اس میں دوام پانے کی صرف ایک صورت ہے، وہ یہ کہ اس کے طریقہ کار پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا جائے جب تک مانع
शरई ना हो। खबरदार किसी अंधे, गूंगे और बहरे तो क्या, पत्थर के आगे भी तंजीमी पॉलिसियों पर एतराज़ ना किया जाए। किसी की तंजीमी खता का दूसरों के आगे तज़किरा करने से अक्सर गीबतों, तोहमतों, बदगुमानियों और तरह तरह के फितनों के दरवाजे खुलते हैं। मुमकिन सूरत में बराए रात उसी से बात कर ली जाए जिससे खता सरजद हुई। बासूरत दीगर दावत इस्लामी की तंजीमी तरक्की के मुताबिक मसला हल करने की कोशिश की जाए, फिर भी नाकामी हो जाए तो बा इजाज़त शरई चुप साध ली जाए। जो इन मदनी फूलों को अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाकर रिज़ाए इलाही के लिए खूब इखलास के साथ मदनी कामों में मशगूल हो, राह दीन में आने वाली आजमाइशों पर सब्र करे, दुश्वारियाँ नरमी और हिकमत अमली से दूर करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ज़रूर कामयाबी उसके कदम चूमेगी। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा की अमजदी और जुनैदी काबीनात बाबुल इस्लाम सिंध में मसरूफियात का अहवाल मुलाहजा हो। आपने अमजदी काबीना और दीगर का मदनी मशवरा फरमाया। जामियतुल मदीना में आपकी तशरीफ़ आवरी हुई, जबकि अमजदी काबीना से कबल आपकी पाक नक्शबंदी काबीना मीरपुर खास में शख्सियात इज्तिमा में शिरकत हुई। इस इज्तिमा में वकला, सहाफ़ी, ताजिरान और मुख्तलिफ शुबहा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। रुकने शूरा ने मदनी फूल इरशाद फरमाए, आप भी देखिए। अल्लाह मेरी झोली भर दे, या 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 अल्लाह मेरी झोली भर दे। है तेरा फरमा उदऊनी, है ये दुआ हो कब्र न सोनी, है ये दुआ हो कब्र न सोनी। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने बैरून मुल्क के इस्लामी भाइयों का बज़रिए इंटरनेट मदनी मशवरा फरमाते हुए अपने मदनी फूलों से नवाजा। इस मौके पर मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा भी मौजूद थे। आपको लिए चलते हैं बैरून मुल्क के इस्लामी भाइयों के इस मदनी मशवरे की जानिब। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, दावत इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ही बेहतरीन निज़ाम शरई रहनुमाई का मौजूद है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने हमें ये ज़हन अता फरमाया कि हर वो काम जो दावत इस्लामी के तहत होगा वो शरई रहनुमाई हासिल करके किया जाए। वक्तन फ़वक्तन दारुल इफ्ता के इस्लामी भाइयों के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह शरई रहनुमाई का सिलसिला रहता है। आज मजलिस मालियात के हमारे रुकन शूरा भी मौजूद हैं, दारुल इफ्ता के इस्लामी भाई भी मौजूद हैं, बैरून मुल्क के कुछ मुबल्लिगीन यहाँ भी हैं और इंटरनेट के ज़रिए दुनिया के कई ममालिक में इस्लामी भाई आज हमारे साथ शामिल हैं। आज इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के जहाँ जहाँ मराकिज़ कायम हैं, फैज़ान मदीना मौजूद हैं, उनको किस तरह मज़ीद अच्छे अंदाज में चलाया जाए, वहाँ कहीं कोई शरई गलती ना हो जाए, इस हवाले से कुछ मदनी फूल हासिल करेंगे। और इसी तरह अतियात पिछले दिनों माह रमज़ान में बहुत अच्छी तादाद में हमारे ज़िम्मेदारान ने जमा किए, कोशिशें की। उन अतियात जमा करने, मदनी मरकज़ पहुँचाने में अगर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो उन गलतियों को किस तरह बचा जाए, आज इस बारे में भी कुछ रहनुमाई के मदनी फूल मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी का खासा है, स्पेशलिटी है कि मदनी काम भी करने हैं लेकिन शरई रहनुमाई के साथ शरीयत की बाउंड्री के अंदर रह के करने हैं। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक करीम हमें हर मदनी काम बल्कि ज़िंदगी का हर काम शरई तकाज़ों के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों से बचते हुए, अल्लाह की नाफरमानी से बचते हुए हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आप भी दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं, इतनी प्यारी तहरीक है जो हमें हर हर कदम पर शरई रहनुमाई देने का जहन रखती है। आइए इस मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं, सुन्नतों की खिदमत करें, शरई तकाज़ों के मुताबिक और दुनिया और आखिरत की बरकतें हासिल करें। हमारी दुआ है जहाँ जहाँ दुनिया भर में फैज़ान मदीना कायम हैं, हमारे इस्लामी भाई दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए, गलतियों से बचाए, अतियात भी जमा करें तो सही तरीके से करें ताकि किसी किस्म का कोई हमसे मिस्टेक ना हो जाए, हम पर कोई तावान ना हो। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और रुकन शूरा की गुलजार तैयबा पंजाब पाकिस्तान में मुख्तलिफ मदनी कामों में मसरूफियत रही। आपने मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना की तामीरात का जायज़ा लिया,
جبکہ پاک عثمانی کابینہ چنیوٹ پنجاب پاکستان کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرماتے ہوئے مدنی پھول اس طرح ارشاد فرمائے: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سید پور کابینات کے شہر رنگ پور بنگلہ دیش میں اجتماع میں سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ اس اجتماع میں اسلامی بہنوں نے پردے میں شرکت فرمائی، جبکہ آپ نے فیضان مدینہ کے لیے لی جانے والی جگہ کا دورہ فرمایا۔ ملاحظہ کیجئے۔ میری جس قدر ہے بہنے سبھی کاش برقع پہنے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے امریکہ میں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا پرچم مزید بلند کرنے کی کوشش فرمائی۔ آپ نے نیکی کی دعوت میں شرکت کی۔ جی ہاں، یہاں نیکی کی دعوت دینا تھوڑا مشکل امر لگتا ہے، مگر آپ نے امریکہ میں علاقائی دورہ فرماتے ہوئے نیکی کی دعوت میں شرکت کی، جبکہ نیواڈا امریکہ میں مدنی حلقے میں سنتوں بھرا بیان فرمایا، جس میں کینیڈا سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ امریکہ میں پیغام دعوت اسلامی ملاحظہ کیجیے۔ اگر ماں باپ نیک ہوں اور اچھی تربیت کریں تو اس کا اثر اولاد میں یقیناً ظاہر ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگرچہ یہ ایک مسئلہ ہے، ایک پرابلم ہے، ہر کوئی پریشان ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، لیکن تربیت کرنی کیسے ہے اس حوالے سے کوئی سوچ نہیں۔ خود بعمل بننا ہے، اس کا اثر اولاد پر ہوگا، یہ سوچ نہیں ہے۔ ترغیب بھی دلائی جاتی ہے، نصیحت بھی کی جاتی ہے، لیکن اگر ماں باپ خود بعمل نہ ہو، خود اپنے بچے کو، جیسے جھوٹ کی مثال ہے، خود گھر میں موجود ہے اور بچے کو بھیجے دروازے پر کہ جاؤ بتاؤ کہ ابو گھر میں نہیں ہیں، حالانکہ خود گھر میں موجود ہیں، تو بچے کو سچ کی تربیت کیسے ملے گی؟ یہ تو ایک مثال ہے۔ اس طرح بہت سی باتیں ہیں۔ عموماً ماں باپ چھوٹے بچوں کو بہلانے کے لیے ترغیبات دیتے ہیں، اور یہ ترغیبات جھوٹ پر ہی مبنی ہوتی ہیں کہ ایسا کر لو تو یوں کر دیں گے، ایسا کر لو تو تمہیں یہ دلا دیں گے، فلاں کھلونا دلا دیں گے، فلاں کھانے کی چیز دلائیں گے۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، روایت کا مفہوم ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو کچھ ارشاد فرما رہی تھی، قریب بلا رہی تھی، اور ساتھ یہ ارشاد فرما رہی تھی کہ میں تمہیں کچھ دوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، استفسار فرمایا کہ کیا واقعی تم انہیں کچھ دو گی؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس کھجور ہے، میں کھجور دوں گی۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم نہ دیتی تو یہ جھوٹ ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی غور فرمائیے، ہم کس انداز پر تربیت کر رہے ہیں، اور پھر طلب یہی ہے کہ ہمارے بچے سچے ہوں، اچھے ہوں، ہمارے فرما بردار ہوں۔ اس انداز کی تربیت سے بچے کہاں اچھے بنیں گے؟ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، 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 نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے شیخو پورہ پنجاب پاکستان میں اسلامی بھائیوں کو مدنی مشورے میں اپنے مدنی پھول عنایت فرمائے۔ مرکز الاولیاء لاہور کے قریب شیخو پورہ میں آپ کی مصروفیات دیکھتے ہیں۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نعرہ
گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی مرکز فیضان مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان میں پاک سہروردی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا، مدنی قافلوں کے لیے خوب کوششوں کا ذہن دیا۔ ملاحظہ ہو رکن شورا کی پاک سہروردی کابینہ کی یہ مصروفیت۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے جامعۃ المدینہ گودرا باب المدینہ کراچی پاکستان کے طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، مستقل قفل مدینہ لگانے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کا ذہن دیا۔ آئیے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں۔ قفل مدینہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ زبان کی حفاظت ہے الحمدللہ، اور زبان کی آفتیں بہت زیادہ ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ اعضاء میں سب سے زیادہ نافرمان زبان ہے۔ زبان سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، جھوٹ زبان سے نکلتا ہے، جبکہ کسی کو نقصان پہنچانے کے ایسا جھوٹ جس سے کسی کو نقصان پہنچے تو یہ کبیرہ گناہ۔ غیبت جو جہنم میں لے جانے والا کام ہے، غیبت زنا سے سخت تر ہے، غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، توبہ کر کے مرا تب بھی سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ غیبت کتنا سخت گناہ ہے، یہ کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے۔ چغلی کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے ہوتی ہے۔ چغل خور جہنم کا بندر ہوگا، محبتوں کے چور چغل خور۔ چغل خور جو ہے وہ خاندان کے خاندان جو ہے وہ اجاڑ کر رکھ دیتا ہے، یہ چغل خور۔ تو یہ چغلی بھی زبان سے ہوتی ہے۔ بہتان جو غیبت سے بھی سخت گناہ ہے، مذاق مسخری کرنا، یہ کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے نا، تو ایسا مطلب کسی کی مذاق اڑانا کہ اس کو اذیت پہنچے، یہ حرام ہے، یہ بھی زبان سے ہوتا ہے۔ زبان جو ہے نا اس کی حفاظت بہت ضروری، جو چیز زبان سے نکل جاتی ہے وہ دوبارہ لوٹ کر آ نہیں سکتی، تو زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ تبھی یہ قفل مدینہ تحریک چلی ہے کہ تول کر بولنا چاہیے، بولنے سے پہلے غور کر لے کہ اس میں جو بات کرنے جا رہا ہوں کسی کی غیبت تو نہیں ہو رہی ہے، اس سے اس کی دل آزاری تو نہیں ہوگی، کوئی راز تو نہیں کھل رہا، نہیں، غور کر لے۔ حالانکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کتنے محتاط ہیں۔ قفل مدینہ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں امیر اہل سنت نے سکھایا۔ زبان کی حفاظت کے مدنی پھول امیر اہل سنت کی طرف سے ہمیں ملا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ زبان کی آفت ہے کیا؟ ہم تو جو منہ میں آتا تھا بولتے چلے جاتے تھے، بلکہ اب بھی یہی حالت ہے، جو منہ میں آتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو منہ میں آئے بولتے چلے جانا یہ بہت نقصان ہے، کیونکہ کفر بھی تو زبانی سے نکلتا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے کریم آباد باب المدینہ کراچی پاکستان میں پاک محبوبی کابینہ کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا اور تحائف بھی دیے۔ نگران کابینہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آپ بھی کریم آباد باب المدینہ کا مدنی مشورہ دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم اور احسان، بہت بڑا احسان یہ ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ جس گھر میں ہم نے آنکھ کھولی، جیسے ہی ہم دنیا میں آئے، ہماری سماعتوں میں اذان اور اقامت کی آواز آئی، تلاوت قرآن کی آوازیں ہم سنتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں ہم سنتے رہے۔ رب کائنات کی اس نعمت پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ نعمتیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جنگلی جانوروں کی طرح ہوتی ہیں، یہ بھاگ جاتی ہے۔ ان نعمتوں کو شکر کے پنجرے میں قید کر کے رکھو۔ یعنی علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جن نعمتوں کا انسان شکر کرتا ہے وہ نعمتیں زائل نہیں ہوتی، ان کو زوال نہیں آتا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی پشاور میں مختلف مدنی کاموں میں مصروفیت رہی۔ آپ نے پاک گیلانی کابینہ پشاور کا مدنی مشورہ فرمایا، جامعۃ المدینہ میں طلباء اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ملک کے بڑے شہروں میں سے ایک پشاور میں دعوت اسلامی کا مدنی کام ملاحظہ کیجیے۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر۔ اسلامی بھائیوں نے بمبئی ہند میں حضرت مولانا نوشاد احمد خان اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل کی۔ آپ دارالعلوم مخدومیہ کے استاذ ہیں۔ آپ نے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے یوں نوازا۔ وہ لوگ جو ٹی وی سے اور ویڈیو سے ہمیشہ چپکے رہتے ہیں، ان کے گھروں میں ہمیشہ بچے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، یقیناً ان لوگوں کے لیے مدنی چینل ایک بہترین چینل ہے، جس کے اندر ان کو نعت، علماء کرام کے بیانات اور دیگر بہت ساری چیزیں، دینی معلومات وہ اپنے بچوں کی معلومات میں کر سکتے ہیں، اس سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ ٹی وی اور ویڈیو دیکھتے ہیں، ان کے لیے مدنی چینل جو ہے ایک بہت ہی بہترین چیز ہے، اور اس کو سراہنا چاہیے اور اس کو فروغ دینا چاہیے، بڑھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے دعوت اسلامی کو حاسدین کی حسد سے، ناظرین کی نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے امیر جناب حضرت مولانا محمد الیاس قادری جو ایک مخلص انسان ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں اور یقیناً بڑی لگن اور بڑے ہی حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، جو سراپا خلوص نظر آتے ہیں۔ یہ ان کے خلوص ہی کا نتیجہ ہے کہ یہ تنظیم جو انہوں نے چھوٹی سی تنظیم پہلے شروع میں قائم کی، لیکن آج ایک عالمی تنظیم صرف نام کی نہیں بلکہ حقیقت میں ایک عالمی تنظیم بن گئی اور پوری دنیا کے اندر دین و سنیت کا کام انجام دے رہی ہے۔ دعوت اسلامی کی مجلس رابطہ کے تحت چشتی کابینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں GRO کی رہائش گاہ پر مدنی حلقے کی ترکیب ہوئی۔ مدنی حلقے کے آخر میں قاری محمد ضیاء الحق ڈائریکٹر TMO سردار آباد نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا سنتیں پھیلاؤں گا۔ مدنی چینل پہ ترویج دین کے لیے، احیاء دین کے لیے اور تبلیغ دین کے لیے جو طریقہ اپنایا گیا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس لیے کہ اس چینل پہ وہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے عین مطابق ہے۔ اور جب سے میں نے اپنی زندگی میں مدنی چینل کے ذریعے دین کی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری دوسری چیزیں جن کی وجہ سے بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ شاید کچھ چیزوں کی ادائیگی میں غلطی ہو رہی ہے، کچھ چیزوں کی ادائیگی بیجا ہے یا ان کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر نہیں تھے۔ مدنی چینلز کے تمام پروگرام جن میں معاشی، معاشرتی اور دینی پروگرام سارے کے سارے شامل ہیں، ہر ایک چیز کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہوتا جا رہا ہے۔ مجلس عشر و اطراف گاؤں کے تحت اتار نگر پنجاب پاکستان میں کسان اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں کسان اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ مبلغ دعوت اسلامی نے عشر کی فضائل بیان کرتے ہوئے سنتوں بھرا بیان کیا اور آخر میں ملاقات بھی کی۔ آپ بھی کسان اجتماع ملاحظہ کیجیے۔ یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ ہند سیلانی کابینات کے شہر اکولا ہند میں ہند بغدادی کابینات سطح کا سنتوں بھرا اجتماع شعبہ تعلیم کے تحت ہوا، جس میں نگران ہند بغدادی کابینات اور دیگر مبلغین نے سنتوں بھرے بیان فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ شرکا نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اس اجتماع میں صوبہ مہاراشٹر کے مختلف شہروں سے اسلامی بھائی نے شرکت کی، آپ بھی دیکھیے۔ تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں
عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری، عطاری ہوں عطاری۔ مجھے دعوت اسلامی سے یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر کیسی کرنا چاہیے، پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کیسی کرنا چاہیے، اور کالج میں جیسے علم اپنا حاصل کر رہے ہیں وہاں پہ اپنے فرینڈ لوگوں کو دین کی دعوت کیسی دینا چاہیے۔ سب سے پہلے صبح میں جب یہ اجتماع اسٹارٹ ہوا تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہاؤ ٹو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آف اوور، کہ ہماری پرسنالٹی کو اسلامی ماحول کے اندر رکھتے ہوئے کس طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اور ماڈرن کلچر اور اسلامی کلچر اس دونوں کا مکسچر کر کے یہ بتایا گیا کہ اسلام ہمیں یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کس طرح کی جائے۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ہاؤ ٹو ٹائم مینجمنٹ، سب سے پہلے جب صبح کا آغاز کیا جائے فجر کے بعد سے، تو سب سے پہلے 5 وقت جو ہم پر فرض کیے گئے نمازیں ان کو وقت دیا جائے، اور اس کے بعد میں جو ان کے نیچے خالی گیپ چھوڑا جاتا ہے تو اس کے اندر جو بھی ہمارے دیگر اوقاف ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ اور یہاں پر اتنی بہترین طریقے سے دعا ہوئی کہ جو شخص بھی اس دعا کے اندر شامل تھا وہ یقیناً دعوت اسلامی کے ماحول سے متاثر ہوا ہوں گا، اور انشاءاللہ سبھی میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سبھی حضرات دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے ہمارے نواب پورہ مسجد میں، وہاں پر ضرور تشریف لایا کر۔ میں یہاں پہ آیا اور مجھے بہت ساری معلومات ملی اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا، جیسا کہ اسکول میں مدنی ماحول بنانا اور اپنے گھر میں مدنی ماحول بنانا اور اپنے دوستوں کو دین کی دعوت دینا اور درود پاک کی فضیلت بتانا۔ پاک قائمی کابینہ کے شہر گڑھی خیرو میں شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں میں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاک قائمی کابینہ نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے، یہ اجتماع جامعۃ المدینہ کے افتتاح کے موقع پر ہوا۔ بڑھتے ہیں گڑھی خیرو کی جانب۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ مدرسۃ المدینہ مغل پورہ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں سرپرست اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے رشتہ داروں سے حسن سلوک اور رشتہ توڑنے سے بچنے کا ذہن دیتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے، اور جن مدنی منوں کی گزشتہ امتحان میں ممتاز کارکردگی تھی ان کو تحائف بھی دیے۔ اجتماع کے اختتام پر سرپرستوں سے ملاقات کی اور سرپرست اسلامی بھائیوں کو مکتبۃ المدینہ کے کتب و رسائل تحفتاً پیش کیے۔ اجتماع کے اختتام پر بعض اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ سرپرست اجتماع ملاحظہ فرمائیے۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو اجتماع ہوا اس میں بچوں کی جو پوزیشنیں آئیں ان کے لیے ان کو انعامات دیے گئے ہیں۔ ہمارے بچے نے بھی پوزیشن لی ہے، دعوت اسلامی بڑا اچھا کام کر رہی ہے، اور قاری بھائی جو ہیں وہ بڑی محنت سے پڑھا رہے ہیں، اور ہم اس سے بڑے خوش ہیں اور مطمئن بھی ہیں، اور ان میں بچوں میں کافی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہم سب کے شکر گزار ہیں۔ بچے کی بڑی اچھی تربیت ہو رہی ہے اور یہ اچھا پڑھ رہا ہے اور گھر والوں کو بھی اچھا سمجھا رہا ہے۔ میں بہت خوش ہوں دعوت اسلامی سے، دعوت اسلامی ہم جو ہے نا بہت اچھا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رات دن اور ترقی عطا فرمائے۔ سلسلہ ذہنی آزمائش مدنی چینل پر براہ راست جاری ہے، جس میں مدنی منع مقابلوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مدینہ الاولیاء ملتان بغدادی کا مقابلہ باب المدینہ مکی سے ہوا، جس میں مدینہ الاولیاء ملتان بغدادی کے مدنی منع آگے رہے۔ ملاحظہ کیجیے۔ پری کوارٹر راؤنڈ ہے، 8 ٹیمیں سلیکٹ ہو گئی ہیں، اور آج ہمارے ساتھ باب المدینہ کراچی اور ملتان کے طلباء ہیں۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ، جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ یہ بتائیے اولو العزم انبیاء کرام سے مراد کون ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت
عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام۔ جواب بالکل درست ہے۔ یہ بتائیے جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ کون سے الفاظ تھے جو آپ دونوں کی زبان پر جاری تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لبوں پر جاری تھے۔ جواب بالکل درست ہے۔ آج یہ پہلا راؤنڈ ہوگا، انتخاب کیجئے۔ یہ شعبہ کون سا ہے؟ یہ شعبہ کون سا ہے؟ چلیں بھائی، چانس نہیں لینا چاہیے۔ تیسرا اشارہ، اس کو مسجد سے خاص نسبت مدنی قافلہ۔ مدنی قافلہ یہ کہہ رہے ہیں اور جواب بالکل درست ہے۔ اس کے کرنے والے کے لیے امیر اہل سنت کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقبول بندہ بنا لے۔ تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل، مدنی انعامات پر جو کوئی کرتا رہے عمل۔ مدنی انعامات، مدنی انعامات یہ کہہ رہے ہیں اور جواب بالکل درست ہے۔ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا حضرت تاج سرور چشتی۔ پہلے ہی اشارے میں جواب دے دیا ہے اور اب یہ جواب صحیح ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، یہ حضرت تاج سرور چشتی کا مزار ہے۔ سبحان اللہ۔ شاید نہیں پہنچ پائے ہیں مزارات کے شہر سے تعلق رکھنے والے۔ شاہ عقیق رحمۃ اللہ تعالی، شاہ عقیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر بہت بار جانا ہوا ہے، یہ مزار تو وہ نہیں ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب ان کا غلط ہے، آپ کا درست ہے۔ 29 نمبر ہو گئے اب باب المدینہ والوں کے اور 27 نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف والوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ عراق میں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی عمر مبارک پائی؟ 63 سال۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سال عمر پائی، جواب بالکل درست ہے۔ تو آج آگے جائیں گے ہمارے ملتان شریف کے طلباء۔ شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ ہمارے ڈویژن مشاورت کے نگران کے متعلق پتہ چلا کہ انہوں نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایا ناز تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب 6 مرتبہ مطالعہ کیے، اور انہوں نے الحمدللہ عز و جل 6 سے 7 مہینے میں 6 مرتبہ پڑھی ہے۔ اب یہ کیا کتاب ہے، اس کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور ان کو کیا فوائد حاصل ہوئے، آئیے انہی سے اس کتاب کے تاثرات سنتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے 6 مرتبہ یہ کتاب پڑھ لی ہے پوری، تقریباً 6-7 ماہ میں۔ جب پہلی مرتبہ میں نے اس کتاب کو دیکھا، 2-3 پیج پہ امیر اہل سنت کے خوف خدا کے بارے میں تو لکھے ہوئے تھے۔ الحمدللہ میری ترغیب دلانے سے بھی تقریباً 4-5 اسلامی بھائیوں نے کتاب لی ہے اور انہوں نے پڑھ بھی لی ہے الحمدللہ۔ نیت کرتا ہوں کہ آگے بھی انشاءاللہ میں یہ کتاب پڑھتا رہوں گا تاکہ حفظ ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔